دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم شکر کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ ہم اللہ منعم اور محسن کے ہر لمحہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اب جو لوگ مسلسل شکر کریں گے وہ دائم رہیں گے، اور جو انقطاع شکر کے مرتکب ہوں گے وہ عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، عذاب تین طرح ہے، اول سمجھ نہیں آئے گی، ثانیاً عمل نہیں ہوگا، اور ثالثاً برعکس اعمال ظاہر ہوں گے۔ یہ پھٹکار ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہر اس شخص کو جس نے نعمت کی ناشکری کی۔ شکر انسان کرتا ہے، مومن، حیوان نہیں کر سکتا، حیوان شکر نہیں جانتا۔ اس لیے کفار کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ انسان میں جب ملکوتی صفات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ شاکرانہ زندگی اختیار کرتا ہے۔ جو شکر و سپاس میں لگے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں ملائک ہیں جو درس میں اترے ہیں، اور جو ہر وقت ہٹ درمی اور عناد اور حسد سے بھرے ہوئے وہ درندے ہیں۔ ان شر الدواب، بدترین کائنات ہے۔ ویسے انسانی شکل ہے ان کی، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے کفار کا کہا کہ یہ تو ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ معاشرتی فضاؤں کو درست کرنے کے لیے آیت کریمہ اکسیر ہے، اساس الاصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کیسے کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، اپنے سامنے سے نعمت سمجھ کر؟ تو جانور تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، وہ سامنا اور بیچنا نہیں جانتے، تو جو بغیر بسم اللہ کو شروع کرتے وہ اپنی شکل آئینے میں دیکھیں۔ سورہ محمد میں ان کا ذکر آیا کہ یہ دو ٹانگی گدھا ہے، یہ خچر نسل کا ہے، اس نے آج تک یہ نہیں سیکھا کہ اللہ کی نعمت کھاتے ہوئے اللہ کا شکر کرے، ادارے کو دعا دے، اپنے محسنین و منتظمین کی قدردانی سیکھے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پیٹ وہ بھی بھرتے ہیں، خربوزے اور تربوز اور ٹھنڈا شربت وہی پیتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہم جو تعبیر کرتے ہیں اس خوش فہمی میں کہ ہمارے بھائی اور ہمارے پاس آنے والے اچھے انسان بنے اور ان میں ملکوتی صفات آئے۔ اگر ملکوتی صفات نہ آئی تو بہیمہ صفات آئے گی۔ بنطق آدمی بہتر از دواب، دواب استو بے گر نگوئی ثواب۔ شیخ سعدی کہتے ہیں صحیح ہو جاؤ، صحیح بولو، انسان کا بچہ بن جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر گدھے اور خچر جیسے ہوں گے۔ بنطق آدمی بہتر از دواب، دواب استو بے گر نگوئی ثواب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آداب طعام، شکر نعم کتنا ضروری مرحلہ ہے، کہ اس کا خیال نہ رکھنے والوں کو انسانیت و اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں کافر کہا، دوسرے مرحلے میں ڈنگر کہا، اور کیا کہا جائے؟ تو دو اندیشے پیدا ہو گئے، اگر بر وقت شکر نہ کیا گیا اور ناشکری عام ہوئی تو کفر کا ارتکاب نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہاں بھی آ کے انسانیت نہیں سیکھی تو پھر درندہ اور بہیمہ پن وہ تیار